اور منسٹر آف اسٹیٹ اور سیکرٹری انٹیریئر جو ہیں وہ ہم ایف آئی اے سے توقع کریں کہ جی یہ چیزیں یہ آپ نے کرنی ہیں، لیکن آپ سے نہ سنیں کہ آپ کے مسائل کیا ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے مسئلے حل کرنے ہیں، آپ کو کلیئرٹی دینی ہے، اور اس کے بعد ہم نے اپنی چیزوں کو پش کرنا ہے۔ ہاں، اس کے بعد اگر کوئی چیز نہیں کرے گا، اس ویژن کو نہیں چلائے گا، تو پھر وہ ذمہ دار ہوگا۔ جہاں تک رہی بات سب سے پہلے کانسٹیبل کی اور اے ایس آئی کی جو مینشن ہوئی ہے، میرا خیال ہے یہ ان کا حق بھی ہے۔ میں پرائم منسٹر صاحب سے اگلے دنوں میں مل کے پرسنلی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو بجٹ آ رہا ہے اس میں ایٹ لیسٹ یہ جو ہمارے کانسٹیبل اور اے ایس آئیز ہیں ان کو ایٹ لیسٹ وہ حق دیں جو باقی لوگوں کو مل رہا ہے، پوری کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ پچھلے ایک ماہ میں جو چیزیں میرے پاس لائی گئی ہیں، ہم نے میرا نہیں خیال 5 منٹ سے زیادہ لیا ہے، ہم ہر چیز کو اپروو کر رہے ہیں۔ آپ کے تمام دفاتر، آپ کے تمام، چاہے وہ چھوٹا دفتر ہے چاہے بڑا دفتر ہے، جن کی حالت بد سے بدتر تھی، ان کو ہم ٹھیک کرنے جا رہے ہیں۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ یہ ایجنسی جو ہے یہ پاکستان کی وہ واحد ایجنسی ہے جس کے پاس ساری پاورز ہیں، بٹ اس نے پرفارم کیوں نہیں کیا؟ نیب کیوں بن گئی؟ اگر یہ ایجنسی پرفارم کر رہی ہوتی تو نیب کبھی نہ بنتی، کیونکہ یہ سارا کام تو تھا ہی ایف آئی اے کا جو اب نیب کر رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے انسٹیٹیوشن بنا دیا اور اس کے بعد کسی نے واپس اس کی طرف نہیں مڑ کے دیکھا کہ اس انسٹیٹیوشن کی حالت کیا ہے۔ ایک وقت یہ بھی آیا کہ کسی کو اگر سزا دینی ہے تو آپ نے ایف آئی اے میں بھیج دینا ہے، لیکن میں آپ سے پھر جس طرح میں نے پرائم منسٹر سے صاحب سے اور باقیوں سے وعدہ کیا تھا، اس سال کے اینڈ پہ 1 جنوری 2027 کو آپ دیکھیں گے لوگ آپ کے پاس آ رہے ہوں گے کہ ہمیں ایف آئی اے میں لیں۔ پروموشنز آپ کا حق ہے، یہ کہیں پہ دنیا کے اداروں میں نہیں ہوتا کہ 20 سال آپ ایک ہی جگہ پہ بیٹھے رہیں۔ اگر یہ نہیں ہو رہی تو یہ بھی ہماری غلطی ہے۔ پنجاب پولیس میں مجھے یاد ہے کہ پہلا ہفتہ تھا جب میں وہاں پہ گیا، اور ہم نے سب سے پہلا ڈیسیژن یہی کیا کہ لوگوں کی جو پروموشن نہیں ہو رہی، جو ڈاکٹر صاحب نے بھی آپ کو مینشن کیا کہ 28,000 پروموشنز ہوئی ہیں، بالکل اسی طرح ہوئی۔ یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کی پروموشنز کے درمیان میں کوئی بھی رکاوٹ جو حائل ہے وہ میں خود پوری کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ ویلفیئر کے لیے میری آلریڈی ڈسکشن ہو گئی ہے، آپ کے لیے پورا ڈیٹیل پلان ہم بنا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جو وسائل چاہیے وہ انشاءاللہ آپ کو اویلیبل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ڈاکٹر صاحب، ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے، جو ایف آئی اے کو سب سے زیادہ خراب کرتی ہے، وہ کرپشن ہے۔ آپ کو ایک وعدہ کرنا ہے کہ کرپشن کو ایف آئی اے سے ختم کرنی ہے۔ اگر اس میں کوئی پایا گیا تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، وہ اپنا ڈیسیژن کر لے، وہ اس نے کہیں اور جانا ہے چلا جائے، ڈیپوٹیشن میں کسی اور محکمے میں جانا ہے چلا جائے۔ اس ادارے میں کرپشن کرنا وہی ہوگا کہ پوری محنت آپ کر لیں چیزوں کی، اور اس کے بعد اینڈ میں آپ نے اگر وہی اینڈ رزلٹ دینا ہے جو پہلے چل رہا تھا، تو پھر اس ساری محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس چیز کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ ہاں، اب ایک انسپیکٹر ہے اور اس کے بچے نے اسکول پڑھنا ہے اور وہ لائق بھی ہے، اب اس کے پاس تو تنخواہ میں نہیں ہے پیسے، اب اس کے بعد دو رستے ہیں، یا تو ہم نے اس کا حل نکال لیں یا وہ پیسے لے گا۔ تو یہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جو وہ ویلفیئر ہوگی اس میں آپ کے تمام چیزیں کور ہوں گی۔ آپ کے اگر بچے لائق ہیں وہ بھی کور ہوں گے، آپ کے کوئی مسئلے ہیں وہ بھی کور ہوں گے، آپ کا علاج ہے وہ بھی کور ہوگا۔ آپ کے لیے کوئی اور چیز جو ذاتی طور پہ آپ سمجھیں گے، اس ویلفیئر فنڈ سے آپ کا ایک ایک مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ باقی فیسلٹیز کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، یہ تھوڑی سی وار کی وجہ سے کچھ ڈیلے آیا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو پورا کر رہے ہیں۔ اور جو
تھانوں کی گاڑیاں ہیں، آپ کی باقی چیزیں ہیں، آپ کی سوئر ٹیم ہے جو آپ کے ریٹس پہ ساتھ جائے گی، آپ کے لوگوں کی ہائرنگ ہے جو ابھی سیٹیں خالی پڑی ہیں. ان تمام چیزوں میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ماہ میں ساری چیزیں نظر آئیں گی، اور ہم ہر صورت میں ان کو مکمل کریں گے، بیکاز اس کے بغیر ہم جو مرضی کر لیں جب تک بیسک چیزیں آپ کے پاس نہیں ہوں گی یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ آج کے دن تک اوبر پہ جا کے ریڈنگ کریں. تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آلریڈی گاڑیاں آرڈر ہو گئی ہیں، سارا کچھ ہم نے اسٹریم لائن کر لیا ہے، تو مجھے بڑی امید ہے کہ جلد وہ سارا کچھ آپ کے لیے اویلیبل ہو جائے گا. ایک امپورٹنٹ چیز جو ہم کرنے جا رہے ہیں، ایک فیسلٹی ہوگی جو منسٹری آف انٹیریئر کی ہوگی، جس میں کوئی بھی شخص ایف آئی اے کی اگر کوئی سے ریلیٹڈ کمپلین ہے وہاں جا کے رجسٹر کرا سکتا ہے. اسی فیسلٹی میں منسٹری آف انٹیریئر کا این سی سی آئی کا بھی دفتر ہوگا، ایف آئی اے کا بھی کاؤنٹر ہوگا. اس کے بعد ہمارے جتنے محکمے ہیں وہ ریلیٹڈ ٹو پاسپورٹ ہیں، ریلیٹڈ ٹو آئی ڈی کارڈ ہیں، ریلیٹڈ ٹو کریکٹر سرٹیفکیٹ یا ڈرائیونگ لائسنس ہے، وہ ہم سارا اس میں کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کے بعد سیکنڈ فیز میں ہم ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ اسی کو بنائیں گے. تو پہلے فیز میں ہم ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ جا رہے ہیں، اور دوسرے فیز میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈسٹرکٹ لیول پہ جا رہے ہیں. آپ نے بات کی جاب سیکیورٹی کی اور پروٹیکشن کی. یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جاب سیکیورٹی ہر صورت چاہے ہم میں سے کوئی ایک شخص بھی جو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، جس دن تک بیٹھا ہوا ہے، اگر آپ صحیح ہیں تو ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے ہر صورت. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. ادروائز ہمارا یہاں پہ بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ سے بات چیت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کہ اگر آپ صحیح ہیں اور دیانتداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ سزا بھگتیں. یہ ممکن نہیں ہوگا. یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ اب آپ نے آفیسرز کو ہر ماہ کوئی نہ کوئی خرچہ پہنچانا ہے یا فٹیک اٹھانی ہے. اس طرح کی کوئی چیز آئی تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں اس کی اگزامپل بھی آپ پورے پاکستان میں دیکھیں گے کہ کیسے بنتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پروٹیکشن 100% جب تک ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کو پروٹیکٹ کریں گے. ہم ایف آئی اے کو ایکسپینڈ کرنے کا پلان کر رہے ہیں. آلریڈی ہماری ایک مین پریزنٹیشن ریڈی ہے. ہم پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے ان کے اوپر اس پہ بڑی ڈیٹیل میں جانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 2008 کا جو بھرتی کا فگر ہے آپ اس سے توقع کریں کہ آپ کو ایئرپورٹس پہ لائن بھی نہ نظر آئے، آپ نے پورٹس پہ بھی امیگریشن کرنی ہے، آپ نے اینٹی کرپشن کو بھی دیکھنا ہے، آپ نے جو لوگ ہیومن ٹریفکنگ کر رہے ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے، اور آپ کہیں کہ نہیں یہ 4000 کی فورس ہے اسی سے سارا کام چلائیں. ہم پھر بھی کر رہے ہیں. اسلام آباد ایئرپورٹ، کراچی ایئرپورٹ، لاہور ایئرپورٹ، یہ 3 بڑے ایئرپورٹ ہیں، جتنے کم سے کم لوگ ہیں وہ پھر بھی بیچارے 12 گھنٹے کی شفٹ کر رہے ہیں. تو جتنی ہمت ہے میں اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ کر رہے ہیں، لیکن جب تک ہم آپ کی کمیوں کو پورا نہیں کریں گے یہ سارا کچھ ممکن نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ پرائم منسٹر خود اس معاملے میں کافی پازیٹیو ہیں کہ ہمیں ایف آئی اے کی ریفارمز کرنی ہے، ایف آئی اے کے لیے چیزیں بہتر کرنی ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے.